بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دوسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ایک بار پھر یہود سے متعلق بات شروع ہوئی۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے متعلق ان کی طعنہ کشی پر ان کی تردید کرتے ہوئے اس امت کی فضیلت واضح کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے۔ اس پارے میں تزکیہ نفس پر دھیان دینے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ تزکیہ نفس پر دھیان دینا دیگر سمتوں کی جانب رخ کرنے سے زیادہ ضروری ہے، اگرچہ دونوں ہی اہم اور لازمی ہیں۔ صرف چند چھوٹی چھوٹی عظیم آیات میں صبر کرنے کی واضح وصیت اور اس پر استعانت کے راستوں کو بیان کر کے اس کے ثمرات کا تذکرہ خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یاد رہے کہ روزہ کی فرضیت اور اس سے متعلق بہت سے احکام کی تفصیلی وضاحت بھی اس پارے میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں صیام سے متعلق یہاں پر وہ آیت ہے جس میں صیام سے متعلق کامل وضاحت کی گئی ہے، لہذا ان آیتوں پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ اس صورت میں حج کے بعض احکام کا بیان ہے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں عملی احکام پر زور دیا گیا ہے، جبکہ اس کے برخلاف سورہ حج میں دلی اور ایمانی اعمال پر ترکیز کی گئی ہے۔ اس پارے میں بہت سے خاندانی نظام کے احکام سے متعلق مفصل گفتگو کی گئی ہے، جیسے نکاح، طلاق اور رضاعت، اور ان کو تقوی اور اللہ کی مراقبت سے جوڑا گیا ہے، جس میں اس بات کا واضح پیغام ہے کہ دین زندگی کے تمام پہلوؤں کو شامل ہے اور تمام انسانی تصرفات شریعت کے زیر نگی ہیں، برخلاف بعض اہل نفاق کے جن کا یہ کہنا ہے کہ اسلام صرف اور صرف عبادت کو منظم کرنے تک محصور ہے۔ اس صورت میں خاندانی احکام کو آخرت پر ایمان سے منسلک کرنے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ
یہ انسان کے لیے ان احکام کی بجاوری میں کافی مؤثر ہوتا ہے۔ اس پارے کے اخیر میں جو قصہ جالوت ذکر کیا گیا ہے اس میں صبر کے سلسلے میں عظیم سبق موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ دشمن پر فتح حاصل کرنا محض تعداد کی کثرت سے ممکن نہیں ہے۔ اسی قصے میں داعی کے لیے یہ سبق بھی موجود ہے کہ وہ راہ دعوت کے آخری سرے تک خود کو ہمیشہ صبر و ثبات کا پیکر بنائے، کیونکہ ہو سکتا ہے بیچ راہ ہی میں اسے لوگوں کی طرف سے بے یار و مددگار چھوڑے جانے کی آزمائش سے دوچار ہونا پڑے۔ اس پارے کے اخیر سے پہلی والی آیت میں کائنات میں رونما ہونے والے اللہ کے ایک دستور کو اجاگر کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالی دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے نکات اس پارے کے اندر شامل ہیں، جو اہم نکات تھے ان کا تذکرہ آج ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سنے زیادہ کہی سنی باتوں پر غور کرتے ہوئے انہیں اپنے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔